أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات کریں گے خواب کے اندر ریچھ دیکھنے کے حوالے سے کہ اگر کسی نے خرس یعنی ریچھ دیکھا ہے تو ریچھ کا دیکھنا اس کے لیے کیسے ثابت ہو سکتا ہے، اچھا ہے یا برا ہے، اس حوالے سے مکمل طور پر وضاحت کریں گے۔ اس سے پہلے آپ سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ روزانہ اسلامی فقہی مسائل اور خوابوں کی تعبیرات کے حوالے سے ویڈیوز اور جو ہیں اپلوڈ کی جاتی ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ حضرت امام ابن سیرین فرماتے ہیں کہ خواب میں ریچھ دیکھنا یہ کمینہ اور احمق دشمن جو ہے اس کی دلیل ہے، اور اگر دیکھیں کہ ریچھ کے اوپر بیٹھ گیا ہے تو دلیل ہے کہ بادشاہ سے یعنی جو خاندان کا بڑا ہے اس سے ذلت وغیرہ اٹھائے گا، اور اگر دیکھیں کہ ریچھ کو مار ڈالا ہے تو دلیل ہے کہ دشمن پر فتح پائے گا، اور اگر دیکھیں کہ ریچھ کا گوشت کھایا ہے اور اس کا چمڑا اپنے پاس رکھا ہے تو دلیل ہے کہ کسی سے اس کو خوف پہنچے گا۔ اور حضرت ابراہیم کرمانی فرماتے ہیں کہ خواب میں ریچھ کا دیکھنا یہ بدبختی اور دیوانے آدمی کی دلیل ہے، اور ریچھ کی مادہ اس کو دیکھنا، رچھنی کا دیکھنا اسی شکل اور خصلت کی عورت ہے، یعنی اس صورت میں یہ مراد ہو کہ اگر مادہ ریچھ کو دیکھا ہے تو بری عادات والی عورت کے ساتھ نکاح کرنے کی دلیل ہے، اور اگر دیکھے کہ مادہ ریچھ کو پکڑا ہے تو دلیل ہے کہ اسی صفت کی عورت جو ہے اس کو خرید کر اس سے شادی کرے گا، اور اگر دیکھیں کہ ریچھ کے ساتھ اپنے گھر میں داخل ہوا ہے، اگر نر ہے تو اس صفت کے آدمی کے ساتھ جو ہے یہ اس کا کاروبار وغیرہ جو ہے اس کی کوئی تجارت وغیرہ ہوگی، یا اس آدمی کی بیٹی یا اس عورت کے ساتھ اس کی صفتوں والی عورت کے ساتھ اس کا جو ہے وہ شادی کی دلیل ہے۔ بہرحال خواب کے اندر ریچھ کا دیکھنا ہر حال میں برا ہے، اور اس کا دیکھنا جو ہے یہ انتہائی ناقص خواب ثابت ہو سکتا ہے۔ تو جب بھی اس قسم کی کوئی خواب کی تعبیر سامنے آئے تو آپ صدقہ کیا کریں، کیونکہ الصدقہ تو یرد البلا، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ امید کی جا سکتی ہے کہ خواب کے اندر ریچھ دیکھنے کے حوالے سے جو تعبیر تھی اس کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر بھی اگر کوئی مسئلہ ہو، کوئی ڈاؤٹ ہو، کوئی پریشانی ہو تو آپ نیچے کامنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ العزیز آپ کو آگاہ کر دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔